میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ولی کامل، جن کی نگاہ فیض سے یہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو آپ نے امامے کے تاج سجوا دیے۔ آپ دیکھیے کیسے نیک ہیں یہ، کہ ان کو دیکھ کر لوگ یعنی میرے امیر سنت ایسے نیک ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ نیک بن جاتے ہیں، ایسے نیک ہیں، انہیں دیکھ کر ندامت ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر خوف خدا سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کہ اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان احادیث مبارکہ میں یہ لکھی ہے کہ اللہ کا ولی وہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو امیر سنت میں تو یہ وصف تو بدرجہ عدم موجود ہے۔ اب ایسا ولی کامل اور نیک پارسا انسان کی مطلب یہ کیفیت ہے کہ خود اپنا شعر میں لکھتے ہیں، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو۔ اپنے آپ کو مجرم کہہ رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو۔ کیونکہ یہ سچے عاشق رسول ہیں، امیر سنت یہ سچی عاشق رسول ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جس پر پیارے آقا کے دامن کا سایہ آ گیا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو یہ ان کی عاجزیاں ہیں، اور ہمیں تو یہ ساری باتیں جھنجھوڑتی ہے نا، کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں میں مجرم ہوں، I am a sinner، میں گناہگار ہوں، big sinner، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ یعنی اگر ہم بھی گناہگار نہیں ہیں تو پھر گناہگار ہوتا کون ہے؟ ہم بھی سیاہکار، ہم بھی بدکار نہیں ہیں تو پھر کون بدکار؟ یعنی اگر نیکی کر بھی لیتا ہے ہم جیسا شخص تو نہ جانے کیسی نیکیاں کر کے کیسی ریاکاریاں ہو جاتی ہیں، نیکیاں چھپاتے کب ہیں؟ ہماری کون سی ایسی نیکی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے؟ کیا کر کے نہ چھپانا، ریاکاریاں کر دینا، دکھاوے کر دینا، احسان کر کے جتلا دینا، نہ جانے کتنی ہلاکتیں ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، توبہ کہ میں نے جو 3 شرائط بیان کی اسے یاد کر لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ارشاد بیان ہوا کہ بہت سے توبہ کرنے والے ایسے جن کو ایسا ہوتا ہم توبہ کرنے والے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا توبہ کرنے والے نہیں تھے۔ تو کہیں ہم غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہ رہ جائیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے، انشاءاللہ اس میں ماحول میں رچے بسے رہیں گے تو خالص 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 توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ وہ ماحول ہے، اور اس ماحول کا بانی وہ امیر اہل سنت ہیں کہ جن کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ اسے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ عطار کی گلی اتنی پیاری گلی ہے کہ جو اس گلی میں آ جاتا ہے نا اسے الحمدللہ رضا کی منزل بھی مل جاتی ہے، اسے غوث پاک کی منزل بھی مل جاتی ہے، وہ اس گلی سے ہوتے ہوتے مولا مشکل کشا کی منزل کو بھی پا لیتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے تو میرے آقا کے قدموں سے بھی لپٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا راستہ ہے سلسلے، منزل سے برا سلسلے کے میرے امیر سنت یہ اعلیٰ حضرت کا غلام بناتے ہیں، ان کے ذریعے غوث پاک کا غلام بناتے ہیں، وہاں سے مولا مشکل کشا قدموں میں جاتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور وہاں سے سیدھا آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، آقا کے دامن میں چھپ جاتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے، وہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امیر سنت جو ہے نا، امیر سنت غوث پاک کا غلام بنا دیتے ہیں۔ وہ میرے غوث پاک نے واضح لفظوں میں فرما دیا، واضح لفظوں میں فرما دیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔
یا غوث اعظم دستگیر انشاءاللہ نہیں مرے گا، انشاءاللہ نہیں مرے گا، نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق آخر میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آج جوتے پہننے کی کچھ سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے، کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ چمڑے کے جوتے سنت ہیں، اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنے ہوئے جوتے پہننا منع بھی نہیں۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے، ایک جوتا پہن کر نہ پھریں، دونوں پہن لیں یا دونوں اتار لیں۔ جوتا پہنتے وقت اسے جھاڑ لیں کہ کوئی کیڑا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا اتارے پھر سیدھا۔ استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے، ورنہ فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے۔ مسجد میں اگر آپ کا جوتا کوئی اٹھا کر لے گیا، اسی طرح کے اور جوتے وہاں رکھے ہوئے ہیں، گمان یہی غالب ہے کہ کوئی بھول کر تبدیل کر کے لے گیا ہے، پھر بھی آپ دوسرے کے جوتے ہرگز نہ اٹھائیں کہ یہ گناہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے باہر دروازے پر لوگوں کے جوتے رکھے ہوتے ہیں اور ہر کوئی بلا تکلف وہ جوتے بغیر کسی کی اجازت کے پہن کر بیت الخلاء وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کرنا معمول و ناجائز ہے، یہ بالکل سے متقف سماعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے جوتے پہن کر گئے ہوں اور اصل مالک بھی اسی وقت باہر جانا چاہے، تو ظاہر ہے کہ اپنا جوتا نہ پا کر اسے صدمہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرے جوتے چوری ہو گئے، وہ ننگے پاؤں چلا جائے۔ آپ واپس آ کر وہ جوتے دوبارہ رکھ بھی دیں، لیکن اصل مالک تو بیچارہ جوتے ضائع کر چکا، لہذا آپ گناہگار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کریں، مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔